السلام علیکم ناظرین. آج کی نشست میں ہم بہت اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کے عروج، زوال، اس کے سماجی کردار کے حوالے سے، اور کیا آج ہمارے سماج کو ترقی پسند تحریک کی ضرورت ہے یا نہیں. اس سب کے لیے میں شکر گزار ہوں جناب فتح محمد ملک صاحب کا. پہلا آپ نے انٹرویو دیکھا، اس پہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. سر کی خود نوشت، جس کا ٹائٹل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آشیانہ غربت سے آشیاں در آشیاں، میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے پورے چیپٹرز موجود ہیں اور سر کی بہت گہری جڑت رہی. سر بہت محبت آپ کی، آپ نے وقت دیا. آپ کا کرم. سر میں خود انجمن ترقی پسند مصنفین لاہور اور اسلام آباد کا سیکرٹری رہا. معلوم نہیں سر آپ کو، آپ کے ساتھ وہ کیسے ترقی پسند تھے جن کا تذکرہ آپ نے اتنے محبت بھرے انداز میں بھی کیا اور پھر آج کی بات بھی کی. یقیناً وہ بڑے لوگ تھے، لیکن سر میں نے جن ترقی پسندوں کو دیکھا وہ تو سر ترقی پسند تحریک کے نام پہ چندہ اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت 6 دھڑے بن چکے ہیں اس کے، اور ہر دھڑا اپنا ایک مسجد 1.5 انچ کی بنا کے اس پہ چندے اکٹھے کر رہا ہے اور نظریے کو بیچ رہا ہے، اور نظریہ صرف جو ہے وہ عورت اور شراب کی گلاس تک رہ گیا. بات یہ کہ میری حقیق رائے میں ترقی پسند تحریک کی جو ابتدائی مراحل کی لیڈرشپ تھی وہ روس سے کچھ سیکھنے کے بجائے روس کی اندھا دھند مقلد تھی، تقلید میں رہے. اگر وہ اپنے ذہن سے سوچتے اور روس کے انقلاب کا مطالعہ کرتے تو پھر وہ اقبال سے شروع کرتے. اقبال نے اپنی فارسی شاعری میں، اردو شاعری میں روس کے انقلاب کا جو بات ہے نا، اتنی عمدہ طریقے سے کی. میں اس وقت زیادہ وقت آپ کا نہیں ظاہر کرنا چاہتا. ہم آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک ہی صرف وہ جو مستوی یہ اے اقوام شرق پس شکایت کرد اے اقوام شرق، یہ ذرا دوبارہ کر. سر کوئی بات نہیں، ایڈٹ ہو جائے گا، میں سنوں. اچھا، مستوی پس شکایت کرد اے اقوام شرق، اے مشرق کی قومیں اب کیا کرنا چاہیے. تو اب یہ کہ روس کے انقلاب کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ انقلاب سوویت رشیا کا کیا ہے، لا صلاتی لا کلیسا لا الہ. اب یہاں تک تو پہنچ گیا روس. اب مزید اس سے آگے بڑھنا ہے، نفی کے مقام سے اثبات کی جانب شروع کرنا ہے. تو لا صلاتی لا کلیسا لا الہ کے بعد الا اللہ کہنا. اگر الا اللہ نہیں کہے گا تو ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ کہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ نفی کے مقام پہ اگر رک جائے تو پھر وہ نفی ہی ہو جاتی ہے اس کی. بے شک ایسے ہی. تو ہم نے دیکھا، ہمارے ترقی پسند اور اشتراکیت پسند دوستوں نے دیکھا کہ ایسا ہو گیا. اقبال نے بہت پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی، اور اقبال روسی اشتراکی انقلاب کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب سر یہ ایک ینگ ہسبینڈ تھے، سر ینگ ہسبینڈ، انہوں نے اقبال کے تصور پاکستان میں جو شروع میں آیا اعتراضات کیے اور خطرات اس کے اندر جو ان کی نظر پوشیدہ رکھے، اور رشین انقلاب کے بھی خلاف بات کی خط میں انہیں. تو اس کے جواب میں جو خط اقبال نے لکھا اسے سم آپ اس طرح کیا: کمیونزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام.
اب یہ جس طرح میتھمیٹکس کا فارمولہ ایک بنا کے اس نے اوور سمپلیفائی کر دیا، تو وہ خلاف نہیں تھے روسی اشتراکیت کے، وہ اسے جمود سے ارتقاء کی جانب سزا دے رہے تھے. انہوں نے نہیں اس پہ عمل کیا، اور میں سمجھتا ہوں روسی عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اسٹالن آ گیا تو اگر لیدن زندہ ہوتا تو اسٹالن کو قبول کرتا، کارل مارکس جو ہے وہ قبول کرتا. مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک اس وقت حوالہ، لیکن خود کارل مارکس نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں ایک انٹرویو میں ایسا عمدہ جملہ کہا ہے، آئی ایم ناٹ اے مارکسسٹ. تو بس اچھا سر، یہ بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں، لیکن آج پاکستان میں ترقی پسند تحریک کی کیا ضرورت ہے، اور کہیں آپ نام و نشان دیکھتے ہیں ان کا؟ بات یہ کہ ضروری نہیں کہ بھائی نام وہی ہو، اگر وہی بھی ہو ترقی پسند رکھیں، تو اب یہ دیکھیں کہ بھائی اپنی تہذیب و ثقافت جو ہے اس میں ترقی پسندی کہاں پہنچی ہے؟ اقبال تک پہنچی ہے. اقبال کو مدح کرنے کی بجائے اقبال کے لا صلاتی لا کلیسا لا الہ کے بعد اللہ کی جانب سفر شروع کرے تو ترقی پسندی انقلاب پسندی بات آئے گی. بالکل درست بات ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بڑی تیزی سے تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ترقی پسندوں نے جو قربانیاں دیں آمریت کے خلاف، اور اس میں قلعے میں جان دینے والے، نام لینا شروع کروں گا لمبا ہو جائے گا. جی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلی حکومت آئی، بی بی شہید تھی، تو تب اس تحریک کا دوبارہ سے ریوائول ہوتا ہے، کیونکہ 85 میں جو کنونشن ہوا تھا، اس کے بعد سے کراچی میں ہونے والے اس کنونشن کے بعد 85-86 میں چیزیں ہمیں ویسے دکھائی نہیں دی. کیا سوچی سمجھی سازش کے تحت اس تحریک کو پاکستانی ادبی سماج سے، پاکستان کے معاشرتی سماج سے، سیاسی سماج سے ہٹایا گیا، یا ہم لوگ خود پیچھے ہوئے؟ بات یہ کہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، وہ بھی درست ہے. ان کی پسند کی یہ بات نہیں تھی، کیونکہ بھٹو کے بعد کوشش یہی رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کہ نظام میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اگر تو تبدیلی ہو تو ترقی کی جانب نہ ہو، تنزلی کی جانب ہو. تو ایک مادہ پرستی کا تصور ایسا آ گیا کہ روحانیت کے بغیر، روحانی اصول و اقدار کے بغیر کوئی تحریک چل نہیں سکتی، ترقی نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. تو وہ اقدار ہی مٹ گئی، زر پرستی کا زمانہ آ گیا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج کل جو خیال رہ کے آتا ہے کہ پرانی داستانیں جب ہم پڑھتے تھے اسکول کے زمانے سے لے کے تو یونیورسٹی تک، تو ان پرانی داستانوں میں ایک کردار ہوتا تھا خواجہ زر پرست. اچھا، وہ زر پرست جو تھا وہ پسندیدہ کردار نہیں تھا، اینٹی ہیرو تھا، ویلن تھا. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم سارے کے سارے خواجگان زر پرست ہو گئے، اصول پرست نہیں رہے. تو یہ جو زوال ہے، اسے ترقی پسند خیالات آپ کہیں، انقلابی نظریات آپ کہیں، ایک ہی چیز ہے. ان کی دوبارہ ریوائول کے بغیر اس اصلاح کا راستہ اس ریوائول میں کیا آج کے ادیب شاعر کا کوئی کردار ہوگا؟ بالکل ہوگا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، کہ اب بڑے شہروں میں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کے مقابلے میں جو دور دراز پسماندہ علاقوں میں بیٹھے ہوئے شاعر اور ادیب ہیں،
وہ حقیقت حال کا زیادہ بدادہ اظہار کر رہے ہیں اپنے ادب میں، فنون لطیفہ میں. تو اب کچھ اس طرح ہے کہ بھئی اس طرح کی انجمنیں جو کراچی، لاہور، پشاور اس تک ہو، وہ بھی ہوں، بڑی اچھی بات ہے. اسٹڈی سرکلز، ہاں اسٹڈی سرکلز ان کی بہت ضرورت ہے اور وہ نمودار بھی ہو رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں بات، میں خود دیہاتی ہوں یا کیا، میری نظر دور دراز بیٹھے ہوئے جو لکھنے والے ہیں ان کو زیادہ ہونہار سمجھتی ہے تخلیقی اعتبار سے. سر بہت درست بات آپ نے کی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین جاتے ہوئے یہ بات درست کروں گا میں، اس بات کی تائید کروں گا ملک صاحب کی. یقیناً آپ ایک یونیورسٹی ہیں اور آپ نے جس طرح ساری چیزوں کو ڈسکس کیا، دور دراز جو ملک صاحب نے بات کی اور ان کو نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ شہروں میں اس وقت انجمن ترقی پسند مصنفین انجمن ستائش باہمی بن چکی ہے، اور اس کا کام صرف فساد فی الارض کا ہے. اس میں اسلام آباد کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں کراچی کے لوگ بھی ہیں، لاہور کے لوگ بھی ہیں، اور برملا میں اپنے مختلف پروگرامز میں بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں. کوشش ہے کہ نئے سماج کے لیے نئے ذہن سامنے آئیں، اور نئے ذہنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر فتح محمد ملک صاحب جیسے جو نابغہ روزگار ہستیاں ہیں ان سے نہ صرف ملیں بلکہ ان کی کتابوں سے بھی ملیں، ان کی تحریروں سے ملیں، اور ان سے سیکھیں کہ کیسے نئے سماج کو، نئے ذہن کو ترتیب دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. میں نے جن ترقی پسندوں کو دیکھا وہ تو سر ترقی پسند تحریک کے نام پہ چندہ اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت 6 دھڑے بن چکے ہیں اس کے، اور ہر دھڑا اپنا ایک مسجد 1.5 انچ کی بنا کے اس پہ چندے اکٹھے کر رہا ہے اور نظریے کو بیچ رہا ہے، اور نظریہ صرف جو ہے وہ عورت اور شراب کی گلاس تک رہ گیا. بات یہ کہ میری حقیقی رائے میں ترقی پسند تحریک کی جو ابتدائی مراحل کی لیڈرشپ تھی وہ روس سے کچھ سیکھنے کے بجائے روس کی اندھا دھند مقلد تھی.